یہ جو جتنے لوگ جو قبرستان میں سو گئے ہیں ذرا اسے اٹھا کر کے ذرا ہندوستان بناؤ تاکہ کچھ شعر سے آپ کی خدمت میں کر سکوں. ذرا جلدی جلدی جگہ دیں لوگوں کو جو آپ کے بغل میں سوئے ہوئے اٹھائیں ان لوگوں کو. ابھی حضرت مولانا محبوب الرحمان صاحب کے خطاب نایابیت سے سماعت کرنی ہے. دوستو آئیے سب سے پہلے نعت پاک کے چند شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے دیکھتے ہیں کتنی دیر تک آپ مجھے برداشت کر سکتے ہیں. اتنی دیر میں کھڑا رہوں گا. آئیے سب سے پہلے ایک مطلع ایک شعر جس طرح سے آپ بیداری کا ثبوت دے رہے تھے اسی طرح سے بیدار ہو جائیں آپ پھر سے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. شمشاد بھائی تھوڑا سا ایک اور ڈال دیجیے. کیا فرش و عرش و ہر جگہ کیا فرش و عرش و ہر جگہ مدحت رسول کی کیا فرش و عرش و ہر جگہ مدحت رسول کی کیا فرش و عرش و ہر جگہ مدحت رسول کی کیا فرش و عرش و ہر جگہ کیا فرش و عرش و ہر جگہ مدحت رسول کی دونوں جہاں میں عام ہے دونوں جہاں میں عام ہے رحمت رسول کی دونوں جہاں میں عام ہے. یہ ذمہ داری صرف اسٹیج والے اور آگے سامنے والوں کی نہیں ہے پیچھے والے بھی ذرا بیداری کا ثبوت دیں. حوصلہ افزائی کے شکریہ. ماشاءاللہ دھونی تو ہو گیا ہے انشاءاللہ. آپ لوگ ایسے آتے جاتے ہیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. آئیے پھر سے مطلب حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے. کیا فرش و عرش و ہر جگہ مدحت رسول کی کیا فرش و عرش و ہر جگہ کیا فرش و عرش و ہر جگہ مدحت رسول کی دونوں جہاں میں عام ہے دونوں جہاں میں عام ہے رحمت رسول کی دوزخ اسے جلائے بھلا اس کی کیا مجال اس کی کیا مجال دوزخ اسے جلائے بھلا اس کی کیا مجال بھلا اس کی کیا مجال دوزخ اسے جلائے دوزخ اسے جلائے بھلا اس کی کیا مجال اپنا جس بشر نے بھی اپنا جس بشر نے بھی سنت رسول کی اپنا جس بشر نے بھی سنت رسول کی منہ اپنا لے کے رہ گیا بو جہل بد نصیب بو جہل بد نصیب منہ اپنا لے کے رہ گیا بو جہل بد نصیب بو جہل بد نصیب منہ اپنا لے کے رہ گیا منہ اپنا لے جہل بد نصیب جب کنکروں نے دے دی جب کنکروں نے دے دی شہادت رسول کی جب کنکروں
انہوں نے دے دی شہادت رسول کی، دل پانی پانی ہو گیا اور کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھ لیا، دل پانی پانی ہو گیا اور کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھ لیا، دل پانی پانی ہو گیا، دل پانی پانی ہو گیا اور کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھ لیا، دیکھی عمر نے جسے گھر، دیکھی عمر نے جسے گھر صورت رسول کی، دیکھی عمر نے جسے گھر صورت رسول کی۔ ذرا نوازی کا شکریہ۔ آئیے حضرات ایک مطلع، ایک شعر اور آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ میں ایک مطلع، ایک شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ دوستو، ابھی کہا جاتا ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں، ہمیں دہشت گرد ثابت کر کے ہمیں جیل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ کیا ہم دہشت گرد ہیں؟ کہ بھائی ہم ہیں؟ ارے صرف زور سے بولیے، ہم ہیں کیا؟ ایک مطلع، ایک شعر حاضر کرتا ہوں، اگر آپ کے دل کی بات ہو، اگر سچائی نظر آئے تو آپ میرا ساتھ دیجیے، دیں گے نا انشاءاللہ؟ میں ایک مطلع، ایک شعر حاضر کرتا ہوں۔ ہاتھوں میں مسلح ہے، ہماری حقیقت کیا میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاتھوں میں مسلح ہے اور ذکر خدا لب پر، سچائی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ ہاتھوں میں مسلح ہے اور ذکر خدا لب پر، ہاتھوں میں مسلح ہے اور ذکر خدا لب پر، یہ کس نے کہا تم سے بارود بچھاتے ہیں؟ ہاتھوں میں مسلح ہے اور ذکر خدا لب پر، یہ کس نے کہا تم سے بارود بچھاتے ہیں؟ ہتھیار بنانے کا الزام تم دینا، ہتھیار بنانے کا الزام تم دینا، ہم لوگ نمازی ہیں، ہم لوگ نمازی ہیں، مسواک بناتے ہیں، ہم لوگ نمازی ہیں، مسواک بناتے ہیں۔ ایک مطلع، ایک شعر اور آپ کی سماعتوں کے حوالے، ملاحظہ فرمائیں۔ ہم صبر و رضا والے، ہم لوگ دعا والے، ہم صبر و رضا والے، ہم لوگ دعا والے، لمحے میں زمانے کی پہچان بدل دیں گے، ہم صبر و رضا والے، ہم لوگ دعا والے، لمحے میں زمانے کی پہچان بدل دیں گے۔ نہ تو کی حاجت ہے، نہ تو کی حاجت ہے، نہ بم کی ضرورت ہے، نہ تو کی حاجت ہے، نہ بم کی ضرورت ہے، بس ہاتھ اٹھائیں گے سلطان بدل دیں گے، بس ہاتھ ایسے سنتے ہیں آپ لوگ کیا؟ یہ سامنے والے بول رہے، پیچھے والے بالکل خاموش بیٹھے، ذرا بیداری کا ثبوت دیں آپ کا۔ ہم صبر و رضا والے، ہم لوگ دعا والے، لمحے میں زمانے کی پہچان بدل دیں گے، نہ تو کی حاجت ہے،
بس ہاتھ اٹھائیں گے سلطان بدل دیں گے، بس ہاتھ اٹھائیں گے سلطان بدل دیں گے۔ اور یہ بھی شعر، یہ بھی ایک مطلب ایک شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے، یوں ہی تو نہیں دستار زمانے میں، یوں ہی تو نہیں ملتی دستار زمانے میں، بکر عمر جیسا کردار ضروری ہے، یوں ہی تو نہیں ملتی دستار زمانے میں، بکر عمر جیسا کردار ضروری ہے۔ ایک ہاتھ میں رکھنا ہے، ایک ہاتھ میں رکھنا ہے زیتون کی ٹہنی کو، ایک ہاتھ میں رکھنا ہے زیتون کی ٹہنی کو، ایک ہاتھ میں ٹیپو کی تلوار ضروری ہے، ایک ہاتھ میں ٹیپو کی تلوار ضروری ہے۔ آئیے حضرات دارالعلوم دیوبند کو ذہن میں رکھیں اور ان علماء کو ذہن میں رکھیں۔ ایک مطلب ایک شعر حاضر کرتا ہوں۔ نہیں سنائی دے رہا ہے کو یہاں کے کھڑا کو سنیے، ریل ٹرین میں سب پڑھ رہا ہوں، بالکل آپ ساتھ دیں، میں پڑھتا اور آپ کو دقت نہیں ہو رہا، لگتا ہے آپ لوگ تھک چکے ہیں بالکل۔ ارے تھکے نہیں ہے تو ذرا بیدار ہو جائے، جیب ڈھیلا نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم ہوٹ ہلاتے رہیے بھائی۔ آئیے ایک مطلب ایک شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے سے۔ دارالعلوم دیوبند کو دھیان میں رکھیں۔ ایسے کتنے لوگ دارالعلوم دیوبند سے محبت رکھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں تھے ماشاءاللہ۔ اگر دارالعلوم دیوبند سے محبت ہوگی تو کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا، اگر محبت نہیں ہوگی تو وہی سب خاموش رہیں گے۔ میں ایک مطلب ایک شعر حاضر کرتا ہوں، ان علماء کو ذہن میں رکھیں، دارالعلوم دیوبند کو ذہن میں رکھیں، اور یہ مطلب جسے دیوبند کہتے ہیں، جسے دیوبند کہتے ہیں، یہ ایسا مسئلہ ہے ایک ایک شخص کے جیب سے آنے نہیں آیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ لوگ یہاں کے لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ میں مطلب پڑھتا ہوں، جسے دیوبند کہتے ہیں وہ ایک نورانی جنکشن ہے۔ بیدار ہو جائے بالکل، تاکہ وہ نظم جو ہے دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے وہ میں سنا دوں آپ کو۔ جسے دیوبند کہتے ہیں وہ ایک نورانی جنکشن ہے، جسے دیوبند کہتے ہیں وہ ایک نورانی جنکشن ہے، جسے دیوبند کہتے ہیں وہ ایک نورانی جنکشن ہے، یہ علماء ان کے ڈبے ہیں، یہ علماء ان کے ڈبے ہیں، ہمارے آقا انجن ہیں، علماء ان کے ڈبے ہیں۔ ماشاءاللہ، لگا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو اردو اکیڈمی کی طرف سے آئندہ نعتیہ مشاعرہ ہوگا، گھبرائے نہیں، تشنہ کی جو باقی ہے اس کو پوری کی جائے گی۔ جسے دیوبند کہتے ہیں وہ ایک نورانی جنکشن ہے، جسے دیوبند کہتے ہیں وہ ایک نورانی جنکشن ہے، یہ علماء ان کے ڈبے ہیں،
ہمارے آقا انجن ہیں، علماء ان کے ڈبے ہیں، ہمارے آقا انجن ہیں۔ اور ماشاءاللہ اہل علم کا مجمع ہے۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، بالکل آپ کے سمجھ میں یہ شعر آئے گا۔ آپ تو اس ڈبے پہ ماشاءاللہ سوار ہیں، جو اب تک اس ڈبے سے جڑے نہیں ہیں، جو اب تک سوار نہیں ہوئے، ان تک میں یہ شعر پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جسے دیوبند کہتے ہیں وہ ایک نورانی جشن ہے، اگر جنت میں جانا ہے تو ان ڈبوں سے مل جاؤ، اگر جنت میں جانا ہے تو ان ڈبوں سے مل جاؤ، اگر جنت میں جانا ہے تو ان ڈبوں سے مل جاؤ، اگر جنت میں جانا ہے تو ان ڈبوں سے مل جاؤ، نہیں تو تیرے حصے میں وہاں دوزخ کا ایندھن ہے، نہیں تو تیرے حصے میں وہاں دوزخ کا ایندھن ہے، اگر جنت میں جانا ہے تو ان ڈبوں سے مل جاؤ، نہیں تو وہاں دوزخ کا ایندھن ہے۔ اور آئیے حضرات میں وہ نظم حاضر کر دوں، اس سے قبل ایک مطلع ایک شعر اور آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ ماں دنیا کے اندر سب سے انمول نعمت ہے، ماں کو ذہن میں رکھے، مطلع حاضر کرتا ہوں۔ جو لوگ ماں سے محبت کرتے ہیں کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا، حاضر کرتا ہوں۔ اس مطلع شعر پہ ذرا ماحول دے دی پوری طرح تاکہ وہ نظم کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں، میں حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں۔ ماں میری، ماں میری، ماں میری، ماں میری، دم سے تیرے زندگی گلزار ہے۔ ماں سے محبت کرتے تو ضرور بولیں گے، ماں میری دم سے تیرے یہ زندگی گلزار ہے، ماں میری دم سے تیرے یہ زندگی گلزار ہے، تو نہیں تو سار ہے، ماں میری دم سے تیرے یہ زندگی گلزار ہے۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے، کس طرح میں چین پاؤں دل کو تیرے توڑ بطور خاص، کس طرح میں چین پاؤں دل کو تیرے توڑ کر، دل کو تیرے توڑ کر، کس طرح میں چین پاؤں دل کو تیرے توڑ کر، دل کو تیرے توڑ کر، تو اگر روٹھی اگر روٹھی تو پھر رو، تو اگر روٹھی تو پھر رو، تھا ہوا گھر بار ہے، ماں میری دم سے تیرے یہ زندگی گلزار ہے۔
میرے ایک شعر حاضر کرتا ہوں، اس شعر پہ عمل کر لیں انشاءاللہ ایک حج کا ثواب مل جائے گا. اس شعر پہ صرف آپ عمل کریں. میں حاضر کرتا ہوں ایک حج کا ثواب مل جائے گا. جو بھی الفت کی نظر سے ماں کو اپنی دیکھ لے، جو بھی الفت کی نظر سے ماں کو اپنی دیکھ لے، ماں کو اپنی دیکھ لے، جو بھی الفت کی نظر سے ماں کو اپنی دیکھ لے، ماں کو اپنی دیکھ لے، پھر تو وہ مقبول، پھر تو وہ مقبول حج کا، پھر تو وہ مقبول حج کا بل یقین حقدار ہے. ماں میری دم سے تیرے یہ زندگی گلزار ہے. اور آئیے حضرات، وہ نظم جس کی فرمائش ہے وہ نظم میں حاضر کروں اور آپ سے اجازت حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں، مسئلہ پڑھتا ہوں بالکل بیدار ہو جائیں حضرات. حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ساری دنیا میں چل پڑی رے، کہیے سبحان اللہ. ارے اب بھی نہیں کہیے گا تو کب کہیے گا بھائی. ساری دنیا میں چل پڑی رے، ساری دنیا میں چل پڑی رے، دیوبندی والے جنکشن کے. ماشاء اللہ، یہی تو سمجھ میں آتا ہے آپ لوگ، باقی اشعار سمجھ میں نہیں آتے. ساری دنیا میں چل پڑی رے، ساری دنیا میں چل پڑی رے، دیوبندی والے جنکشن سے، دیوبندی والے جنکشن سے. ساری دنیا میں چل پڑی رے، ساری دنیا میں چل پڑی رے، دیوبندی والے جنکشن سے. ہے وہ حضرت قاسم کے طفیل، دیوبندی والے جنکشن سے. ہے وہ حضرت قاسم کے طفیل. میں تو سوچا کہ دوسرا کرسی لانا یہ بہت ضروری ہے. کہاں سے لائے؟ لاوا وہاں سے تو کھڑا اگر ادھر والے وہاں لگ رہی ہے. ساری دنیا میں چل پڑی رے، ساری دنیا میں چل پڑی رے، دیوبندی والے جنکشن سے. ساری دنیا میں چل پڑی رے، ساری دنیا میں چل پڑی رے، دیوبندی والے جنکشن سے. ہے وہ حضرت قاسم کے طفیل، دیوبندی والے جنکشن سے. ہے وہ حضرت قاسم کے طفیل، ہے وہ حضرت قاسم کے طفیل، دیوبندی والے جنکشن سے. اور یہاں سے پہلا بند حاضر کرتا ہوں. یہ ٹرین ہمیں کیا کہتی ہے، کیسے چلتی ہے، کیا کہتی ہے؟ بند بطور خاص پہلا بند. یہ دین کی پٹری پہ چلتی ہے، سچ ہے، یہ دین کی پٹری پہ چلتی ہے، بس راہ خدا پہ رہتی ہے. یہ دین کی پٹری پہ چلتی ہے، بس راہ خدا پہ رہتی ہے. دن رات صدا یہ دیتی ہے، بس اللہ اللہ کرتی ہے. یہ دین کی پٹری پہ چلتی ہے، بس راہ خدا پہ رہتی ہے. دن رات صدا یہ دیتی ہے، بس اللہ اللہ کرتی ہے، بس اللہ اللہ کرتی ہے. حکم نبی کرتی ہے ایمیل، حکم نبی کرتی ہے ایمیل، دیوبندی والے جنکشن سے. ہے وہ حضرت قاسم کے طفیل، ہے وہ حضرت قاسم کے طفیل، دیوبندی والے جنکشن سے، دیوبندی والے جنکشن سے. اور اس بند کے اندر میں نے دارالعلوم دیوبند کے نقشے کو کھینچنے کی کوشش کی ہے. حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں.
ہے وہ حضرت قاسم کے طفیل، ہے وہ حضرت قاسم کے طفیل، دیوبندی والے جنکشن سے، دیوبندی والے جنکشن سے۔ اگر بند میں سچائی نظر آئے تو ہمارے ساتھ جڑیے گا۔ میرے قاسم کی عزیز مزمل حیات صاحب، کچھ قرض بھی رہنے دیا جائے تاکہ اس کو بعد میں چکایا جائے۔ اب سارا قرض چکا کے جائیں گے تو کیسے مسئلہ بنے گا؟ چونکہ یہ تو اجلاس ہے، کانفرنس ہے، اور جو چاہ رہے ہیں یہ تو مشاعرہ اردو ادب سے اس کا تعلق ہے۔ اس کے لیے میں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اردو اکیڈمی کے تحت آپ کی انشاءاللہ جو شکایتیں اس کو پوری کر دی جائے گی۔ ابھی جس عنوان سے یہ پروگرام ہے اس عنوان کو سنیں اور مقررین کو بیان کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دے، جب جا کر کامیابی ہوگی۔ چلیے خیر مکمل کیجیے۔ بس 2-3 بند ہے، میں پڑھ کے جگہ لکھا ہے وہ حضرت قاسم کے طفیل، ہے وہ حضرت قاسم کے طفیل، دیوبندی والے جنکشن سے، دیوبندی والے جنکشن سے۔ میرے قاسم کی وہ نشانی ہے، میرے قاسم کی وہ نشانی ہے، جہاں علم کا بہتا پانی ہے۔ میرے قاسم کی وہ نشانی ہے، جہاں علم کا بہتا پانی ہے، نہ اس کا کوئی بھی ثانی ہے، ہر چیز وہاں نورانی ہے۔ میرے قاسم کی وہ نشانی ہے، جہاں علم کا بہتا پانی ہے، نہ اس کا کوئی بھی ثانی ہے، ہر چیز وہاں نورانی ہے، ہر چیز وہاں نورانی ہے۔ ہوا آقا سے اس کا میل، ہوا آقا سے اس کا میل، دیوبندی والے جنکشن سے، ہے وہ حضرت قاسم کے طفیل، ہے وہ حضرت قاسم کے طفیل، دیوبندی والے جنکشن سے، دیوبندی والے جنکشن سے۔ اور اس قاسمی کو، اس دارالعلوم دیوبند کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے نہ جانے کن کن لوگوں سے رشتہ ہے۔ میں بتلاتا ہوں حقیقت کیا، یہ بند ملاحظہ فرمائیں۔ سنت سے بالکل وابستہ، سنت سے بالکل وابستہ، بدعت سے نہیں اس کا رشتہ، سنت سے بالکل وابستہ، بدعت سے نہیں اس کا رشتہ، ہے چاروں طرف اس کا چرچا، اس کا ہے مدینے سے ناتا۔ سنت سے بالکل وابستہ، بدعت سے نہیں اس کا رشتہ، ہے چاروں طرف اس کا چرچا، اس کا ہے مدینے سے ناتا، اس کا ہے مدینے سے ناتا۔ میں دیتا ہوں اس کا ڈیٹیل، میں دیتا ہوں اس کا ڈیٹیل، دیوبندی والے جنکشن سے، ہے وہ حضرت قاسم کے طفیل، ہے وہ حضرت قاسم کے طفیل، دیوبندی والے جنکشن سے، دیوبندی والے جنکشن سے۔ اور آخری بند بھی آپ کے سماعتوں کے حوالے، وہ بے شک جنت پائے گا، وہ بے شک جنت پائے گا، دوزخ وہ کبھی نہ جائے گا۔ کون؟ جو حکم خدا اپنائے گا، قرآن کی بات بتائے گا، وہ بے شک جنت پائے گا، دوزخ وہ کبھی نہ جائے گا۔ جو حکم خدا اپنائے گا، قرآن کی بات بتائے گا، قرآن کی بات بتائے گا، وہ نہ ہوگا کبھی بھی فیل، وہ نہ ہوگا کبھی بھی فیل، دیوبندی والے جنکشن سے، ہے وہ حضرت قاسم کے طفیل، ہے وہ حضرت قاسم کے طفیل، دیوبندی والے جنکشن سے، دیوبندی والے جنکشن سے، دیوبندی والے جنکشن سے۔ اور مکتبی دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ اب دین محمد اپناؤ، اب دین محمد اپناؤ، قربان نبی پر ہو جاؤ، اب
دین محمد اپناؤ، قربان نبی پر ہو جاؤ، کچھ ایسا حیات اب کر جاؤ، کچھ ایسا حیات اب کر جاؤ جو روز جزا جنت پاؤ۔ اب دین محمد اپناؤ، قربان نبی پر ہو جاؤ، کچھ ایسا حیات اب کر جاؤ جو روز جزا جنت پاؤ، جو روز جزا جنت پاؤ۔ کر ختم بدعتیوں کا کھیل، کر ختم بدعتیوں کا کھیل، دیوبندی والے جنکشن۔ حضرات عقیدت مندوں کا